الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. تھوڑی جی اپنی آواز اونچی کرو. اینج کر کے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا رحمت اللہ. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس. جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس. ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات. جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں. سوئے حق جب صدارا ہمارا نبی. سوئے حق جب صدارا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء سے رسول. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی. جیسے
سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی حمد و صلات کے بعد گرامی قدر حضرات حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت مبارکہ کا اجمالی بیان ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت مبارکہ کو بیان فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال قرب کو ظاہر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اور حضور کے درمیان کوئی تیسرا نہیں جو حضور سے افضل ہو اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے اونچا مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں
یہ ربائی لکھی ہے، معلوم نہیں کس کی ربائی ہے، اور آپ سب کو اس ربائی کا پتہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اے جمال والے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اور اے تمام انسانوں کے سردار۔ اور سردار کس کو کہتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو معنی بیان فرمائے ہیں۔ الذی یفوق قومہ، سردار اس کو کہتے ہیں جو اپنی قوم میں بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا سید هو الذی یفزع الناس الیہ، سردار وہ ہوتا ہے جس کی طرف لوگ مصیبت میں پناہ لیتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو جب حضور قیامت کے دن سردار ہوں گے اور امت حضور کی طرف التجا کرے گی تو اس وقت شرک ہوگا۔ تو جب قیامت کے دن شرک نہیں ہے تو آج کیسے شرک ہو گیا؟ مسلمان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سید الناس بنایا ہے، تمام لوگوں کے حضور سردار ہیں، اور آپ کی خدمت میں پناہ لی جاتی ہے جب امت پر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے۔ آج کل گمراہ لوگوں کا پراپوگنڈا بہت ہے، جس سے انسانوں کے عام سادہ دل اور سادہ لوح لوگوں کے اذہان متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس متاثر ہونے کی وجہ اپنے عقیدے سے ناواقفیت ہوتی ہے اور عقیدہ اسلام سے بے خبری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت تو ان سے مدد لینا جائز تھی، اب نہیں لے سکتے۔ کیا اس وقت خدا مدد نہیں کرتا تھا بغیر رسول کے واسطے کے، جو اب بغیر رسول کے واسطے کے مدد کرتا ہے؟ اس وقت بھی وہی مددگار تھا اور آج بھی وہی مددگار ہے۔ اس کی مدد اپنے رسول کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی نعمت بغیر واسطے کے عطا نہیں فرمائی۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب شمار کر لو، رب نے واسطے سے ہی عطا فرمائی ہے۔ دن کون چڑھاتا ہے جی؟ اور رات کون کرتا ہے؟ کوئی دوسرا خدا ہے؟ لیکن کیا رب تعالیٰ بغیر سبب کے دن چڑھاتا ہے اور بغیر سبب کے رات کرتا ہے؟ کیوں جی؟ غور کیا کبھی؟ رب تعالیٰ دن چڑھاتا ہے سورج چڑھا کر، اور رات کرتا ہے سورج غروب کر کے۔ وہ چاہے تو دن کو بھی وہ رات بنا دے، اور وہ چاہے تو رات کو بھی دن کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن اس کا قانون کیا ہے کہ وہ سورج کو طلوع کرتا ہے، دن طلوع ہوتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں دن نکل آیا، کیوں جی سورج نکل آیا، رات ہو گئی ہے، کیوں جی سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو سورج ہماری آنکھوں سے غروب ہوتا ہے، نہ کہ دنیا غروب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہی نہیں رہتا، دنیا میں تو رہتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آسمان نبوت کے سورج، وہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہوئے ہیں، نہ کہ فنا ہوئے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ جانتے ہیں، اور آج لوگ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ ہی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، پھر اس نے فرشتے کو مقرر کیے ہوئے ہیں جی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آدمی کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا، لیکن وہ لکھنے والے فرشتے، اللہ کو بھول ہے؟ وَكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، رب تو بھولتا ہی نہیں ہے، پھر وہ لکھواتا کیوں ہے جی؟ إِنَّ رُسُولُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، جو تم فریب داؤ کرتے نا ہمارے رسول لکھ لیتے ہیں۔ تو وہ کس کے حکم سے لکھتے ہیں جی؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں لکھوا رہا ہے جی؟ جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے تو نبی کے وسیلے کیا ضرورت ہے؟ جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو فرشتوں سے لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کا بھی انکار کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم دنیا کو وسیلے کے ساتھ ہی قائم فرمایا اور بنایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے نبیوں کے وسیلے سے دعا فرمائی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نابینا صحابی کو اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور آج کیا پراپوگنڈا ہو رہا ہے جی؟ یہ وسیلہ مانو تو شرک ہوتا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرتے تھے، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا، تو جس مذہب میں نبی بھی شرک کرتا ہو اس مذہب میں خیریت کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ویسے ہی نبی ہیں نا، آج بھی حضور خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہو نا، تو نبوت وصف ہے جو نبی کے ساتھ قائم ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ صفت باقی ہو اور موصوف مر جائے؟ کیوں جی؟ آدمی مر گیا لیکن سانس چل رہی ہے جی، آدمی فوت ہو گیا ہے لیکن وہ چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، تو پیدل چلنا تو صفت ہے انسان کی، حیوان کی، تو بغیر صفت کے موصوف ہوتا ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ کوئی ذات ہو اور اس میں کوئی صفت نہ ہو؟ ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ممکن کہ موصوف نہ ہو اور صفت باقی ہو۔ ہم جب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو صرف حضور کی صفت نبوت تھی یا حضور بھی تھے؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضور نبی ہیں اور اب بھی حضور نبی ہیں، اور نبوت حضور کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا موصوف مر جائے اور صفت باقی رہے۔ سمجھ گئے ہو مسئلہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالی کی طرف ہمارا وسیلہ ہے۔ امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں جی؟
میں نے امت کا پوچھا ہے، صف انبیاء کا نہیں پوچھا۔ ہاں جو ہوشنل ببو، امت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ امت میں سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو حضور کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کو حضور کی ضرورت ہے، اور جو بعد میں آنے والے 1400 سال بعد ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ کیا امت کو اب نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ نبی پاک کی ضرورت تو اب بھی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس نے اپنے نبی کو اس دنیا سے اٹھایا اور امت گمراہ ہوئی، قومیں گمراہ ہوئیں، تو اللہ نے دوسرا نبی بھیجا۔ پہلے نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، وہ اپنا نبوت کا فریضہ ادا کر چکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں، اور اپنی انگشت مبارک کو ساتھ والی انگلی کے ساتھ ملا کر سمجھایا۔ کیا مطلب؟ کہ میری نبوت قیامت تک ہے، کیا نیا نبی نہیں آئے گا؟ تو نبی تو اب بھی موجود ہیں، نبی تو اب بھی موجود ہیں۔ آنکھوں سے اوجھل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے نہیں اور مانتے ہیں۔ نظر دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ نظر کے ذریعے دیکھتے ضرور ہیں لیکن کبھی نظر کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نور ہے، اور وہ ایسا نور ہے جو جس کے ذریعے تو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ عقل ایک نور ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن بندے کی عقل کا پتہ اس کے افعال سے لگتا ہے کہ اس میں عقل ہے کہ نہیں ہے۔ انسان میں اللہ نے روح رکھی ہے، روح ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن روح کو مانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ عبد مقدس ہیں جو کل بھی ہمارے وسیلہ تھے، آج بھی ہمارے وسیلہ ہیں، اور کل قیامت کو بھی ہمارے وسیلہ ہیں۔ اور جو آج نبی کو وسیلہ نہیں مانتا وہ کل نبی کا وسیلہ کیسے مانے گا؟ کل تو ابو جہل بھی مان لے گا نا۔ لیکن یہاں پر حکم کیا ہے یؤمنون بالغیب کا، بے دیکھے ماننے کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس ہیں، عبد مکرم ہیں، اور عبد خاص ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت مبارکہ کو بیان فرمایا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بہت سے افعال صادر ہوئے جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، لعاب دہن شریف لگا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے کیا کمال دیے تھے جی؟ فرماتے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں کوڑے کو بھی تندرست کرتا ہوں، برس والے کو بھی ٹھیک کرتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ تندرست ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ تندرست نہیں کرتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے؟
اللہ تعالیٰ ہی تندرست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تندرست کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے تندرست کرنے کے فعل کو اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تندرست کرنے کے فعل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو شفا بخش بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑے کے جسم پر ہاتھ پھیرے تو اس کا کوڑ جاتا رہے، بیمار پر ہاتھ پھیرے تو اسے شفا مل جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز میں کیسی حیات ہے کہ آپ فرمائیں قم باذن اللہ تو وہ زندہ ہو جائے مردہ۔ تو یہ سارے کام تو رب کے ہیں، کوڑے کو تندرست کرنا رب کا کام، بیمار کو تندرست کرنا رب کا کام، مردے کو زندہ کرنا رب کا کام، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کام سارے میں آپ کرتا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللہ۔ کیا کہا؟ بِإِذْنِ اللہ۔ کیا کہا؟ اچھا اب بتاؤ بت بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ رب نے بتوں کو اذن دیا ہی نہیں۔ رب نے اذن کس کو دیا ہے؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور دوسری جگہ بے اذنی بھی فرمایا، اے میرے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ تو قیامت کے دن جب رب تعالیٰ پوچھے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن سے، بن سمجھتے ہو، ہر بال کی جڑ سے خون کے فوارے چھوٹ جائیں گے رب تعالیٰ کے جلال اور جبروت کے سامنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا مولا تو جانتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کمالات کو دیکھ کر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ اللہ کا بیٹا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد ہونے کو ناپسند کرتے ہیں، نہ اللہ کے مقرب فرشتے رب کے عباد ہونے کو ناپسند کرتے ہیں۔ بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو خدا کے کام ظاہر ہو رہے ہیں، ان کاموں کے ظہور کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہوئے، خدا کے بیٹے نہیں ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت پر یہ احسان فرمایا کہ باوجود فرقہائے اس اہل اسلام کے کوئی بھی فرقہ حضور کو خدا نہیں کہتا، نہ خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے کام ظاہر ہوئے جی، سبحان اللہ۔ اشارہ فرما تو درخت چل کر آ گیا، پتھر کو حکم دیا تو وہ پانی پر تیرتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کنکروں کو حکم فرمایا تو وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کھجور کا خوشہ درخت سے نیچے اتر کر دے کر پھر درخت کے ساتھ جا لگتا ہے، تو ممکن تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور کو بھی خدا کہتا۔ رب نے اپنے محبوب کو عبد فرما کر بتلا دیا میرے نبی سے یہ جتنے میرے کمال کے جلوے ظاہر ہو رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، لیکن پھر بھی وہ میرے حبیب اور میرے عبد ہیں۔
آسمانوں پر جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر چلے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے بھی اور پھر واپس بھی تشریف لائے۔ لو بھئی کوئی محبوب کے پاس جا کر پھر آنے کو کسی کا جی چاہتا ہے تو یہ حضور کا اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ جانا جتنا حضور کا کمال ہے اس سے بڑھ کر واپس لوٹ کر آنا کمال ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام مقامات پر اپنی امت کو یاد رکھنا یہ ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں بیان فرمایا کہ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے، قوم پیچھے تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ جلدی میں نے اس لیے کیا کہ تو راضی ہو جائے۔ امت ابھی پیچھے ہے، وہ آ رہی ہے جن لوگوں کو اللہ کے حضور معذرت کے لیے لائے تھے۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رب فرماتا اِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ رب نے فرمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت، آپ کی قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے گمراہ کیا۔ اب یہ بھی پڑھو آیت قرآن کی، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت پڑھو وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور یہاں رب کیا فرما رہا ہے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے انہیں گمراہ کیا۔ گمراہ کرنے کی نسبت کس طرف کی؟ سامری کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے فرمایا اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ ان بتوں نے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب ان بے وقوفوں سے پوچھو کہ جب رب ہدایت دینے والا ہے، رب گمراہ کرنے والا ہے، تو بت کون ہے جی گمراہ کرنے والے؟ تم نے شرک کر دیا۔ تو جب تک کسی سنی صحیح العقیدہ عالم سے یہ مسئلہ نہ سمجھو گے اس وقت تک راہ ہدایت نہیں ملے گی۔ جس طرح رب تعالی نے اپنی طرف ہدایت کی نسبت فرمائی، اپنی طرف دلال کی نسبت فرمائی، یوں ہی مخلوق کی طرف بھی ہدایت کی نسبت فرمائی اور دلال کی نسبت فرمائی۔ قرآن کے لیے کیا فرمائی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں، لیکن حضور کے لیے نہیں فرمایا کہ حضور گمراہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب ضرور تم سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہو۔ وہ جو سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں انہی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں انہی کے طریقے اور عقیدے پر رکھنا۔ کیا پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم؟ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ حضور کی ذات ہے، حضور کے اصحاب ہیں۔ تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے کیا ہے؟ اہدنا الکتاب والسنہ، آگے یہ آیا نا آیت میں، کیوں جی؟
یار بولو تو صحیح کی آیا ہے؟ صراط الذین اہدنا الکتاب والسنہ نہیں آیا، جس میں بتلایا کہ ہدایت تو رب کے بندوں سے ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہدایت کس سے ملتی ہے؟ رب کے بندوں سے ملتی ہے. صرف کتاب پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی. اگر کتاب اللہ پڑھنے سے ہدایت ملتی تو رب رسول کو نہ بھیجتا، کتاب ہی بھیج دیتا. اور حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ یہ نجوم ہدایت ہیں. ہدایت کس سے ملے گی؟ اللہ کے بندوں سے. اور جب اللہ کے بندوں کے دشمن ہو گئے، رب بھی اس کا دشمن ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا. حضور آج بھی ہدایت دیتے ہیں. حضور آج بھی کتاب اللہ پڑھاتے ہیں. حضور آج بھی بندوں کے تزکیہ نفس فرماتے ہیں. حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، مجھے بہت پسند آیا، میں آپ کو بھی سناتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں 3 باتیں بتائیں. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. حضور کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور حکمت اور دانائی بھی سکھاتے ہیں، اور لوگوں کے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں. حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ غزالی زماں آپ فرماتے ہیں جس قسم کی نجاست ہوگی اسی قسم کے پانی سے بندے کو طہارت حاصل ہوگی. اگر بندے کے کپڑے کو نجاست لگ گئی، اب اس پر 1 مرتبہ چھوڑ کر 1000 مرتبہ بھی کلمہ شریف پڑھ کر پھونک مارے، کپڑا پاک ہوگا؟ جی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کی نجاست اس عالم دنیا کی ہے. اب اس عالم دنیا کی نجاست کو دور کرنے کے لیے عالم دنیا کا پانی چاہیے. رب فرماتا ہے انما المشرکون نجس. یہ مشرک پلید ہیں. وہ ان کی پلیدی اس عالم دنیا کی نہیں ہے، وہ ان کے باطن کی پلیدی ہے. اور وہ پلیدی کب دور ہوگی؟ جب اسی عالم کے پانی سے اس کو دھوئے گا. اور اس عالم کا پانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ہے. جب حضور کی نگاہ نبوت پڑے گی تو وہ بندہ پاک ہوگا. اس لیے بندہ مومن کا دل پاک ہوتا ہے نگاہ نبوت سے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ. اور دوسری بات جو آپ نے نقطے کی بیان فرمائی، فرمایا اس کپڑے کے ساتھ پانی کا اتصال ہوگا تو کپڑا پاک ہوگا. اگر کپڑا یہاں اور پانی وہاں بہہ رہا ہے تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ فرماتے ہیں یوں ہی یاد رکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے قریب ہیں، اس لیے کہ جب تک پانی کپڑے کے قریب نہ ہو کپڑا پاک نہیں ہوتا. جب تک نبی امتی کے پاس نہ ہو امتی پاک نہیں ہوتا. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری قوم گمراہ ہو گئی. اور اس کی گمراہی کی وجہ کیا ہوئی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری توجہ اپنے رب کی طرف ہو گئی، امت سے نگاہ اٹھ گئی، امت بے ایمان ہو گئی. آپ فرماتے ہیں اگر نبی کی نگاہ امت سے اٹھ جائے تو امت بے ایمان ہو جاتی ہے. آج جو کروڑوں اربوں مسلمان اس عالم دنیا میں ایمان کی دولت کے ساتھ ہیں تو یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. تو جس طرح پانی کپڑے کے قریب ہو کر بندے کو پاک کرتا ہے، اسی طرح مومن کے قریب ہو کر حضور مومن کو پاک کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اقرؤوا ان شئتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو. یہ نبی تو مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جانے لگے تو سوار ہوتے بھی امت کو یاد کیا، رب کی بارگاہ میں جا کر بھی امت کو یاد رکھا۔ تو یہ نتیجہ ہے حضور کے یاد رکھنے کا کہ امت گمراہ نہیں ہے ساری۔ تو رب تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد مقدس فرمایا ہے، اور حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں کہ جب معراج شریف پر گئے تو جن اسماء الہیہ سے گزرتے گئے ان صفات کے ساتھ حضور متصف ہوتے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کو صحیح رکھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرما دے تاکہ ہم دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔